السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن بائے راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ناظرین۔ جب سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو جب وہ فون میں لاتے ہیں اور آگے سے یہ ٹیپ سننے کو ملتی ہے کہ آپ کے فون پر مطلوبہ سہولت میسر نہیں ہے، اس کے بعد سے پاکستان کا جو سیاسی اکھاڑا ہے وہ سیاسی پہلوانوں کے قبضے میں آ گیا اور بڑے زبردست قسم کے داؤ پیچ لگ رہے ہیں اور پتہ چلا ہے کہ بہت تبدیلیاں آنے والی ہیں۔ لیکن ان تبدیلیوں کے دنوں میں 3 تاریخیں بڑی اہم ہیں، وہ ہے 27 فروری، 28 فروری اور 1 مارچ۔ ان 3 تاریخوں میں کیا ہونے جا رہا ہے اس پہ آپ سے بات کریں گے، اور پھر جناب حکومت جو ہے وہ اس سارے سیاسی منظرنامے میں اپنے ہاتھ پاؤں مار رہی ہے اور جو اقدامات کر رہی ہے، کوشش تو وہ کریں اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے، لیکن اس کے نتائج کچھ اور بھی نکل سکتے ہیں۔ وہ کیا نکل سکتے ہیں اس پہ بات کریں گے، اور پھر یہ جو سٹوری بریک ہوئی ہے جہانگیر ترین صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی ایک ملاقات کی، یہ ملاقات کہاں ہوئی ہے، کیسے ہوئی ہے، اور اس ملاقات میں کیا مشاورت ہوئی ہے، ایک اہم نقطہ آپ کو بتائیں گے اس حوالے سے۔ مگر اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجیے، اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجیے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کو نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا فقط آغاز کرتے ہیں ناظرین۔ اب تو یہ بات تقریباً یقینی ہو چکی ہے کہ حکومت کو وہ جو ایک اسٹیبلشمنٹ کی وہ بہت زیادہ کریز سے نکل کر جو کم از کم سرپرستی حاصل تھی وہ نہیں رہی، جس کے بعد پاکستان کے سیاسی پہلوان جو وہ سارے کے سارے نکل آئے ہیں، اکھاڑے میں داخل ہو گئے ہیں، اور بہت سارے جناب سے کہتے ہیں نا کہ انہوں نے ادھم مچا رکھا سیاست کے میدان میں۔ اس دوران جو ہماری حکومت ہے عمران خان صاحب کی، وہ بہت سارے ایسے اقدامات کر رہی ہے جو کہ شاید اپنی طرف سے تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو طاقتور ظاہر کر سکیں، اپنے آپ کو بہت سٹرونگ ظاہر کر سکیں، اور اپنے خلاف ہونے والی یہ جو سیاسی اقدامات ہیں ان کو کسی طریقے سے کسی بھی حربے کو استعمال کر کے، طاقت کا استعمال کر کے، قانون کا استعمال کر کے، ریاست کے رٹ کا استعمال کر کے، حکومت کے رٹ کا استعمال کر کے وہ کسی طریقے سے روک سکیں، لیکن کوئی معاملات اس طرح کے لگ نہیں رہے کہ وہ ایسا کر پائیں گے۔ اس میں آج ایک بڑا امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی یہ کہ فواد چوہدری صاحب جو حکومت کے ترجمان ہیں، انہوں نے ایک بیان دیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ضابطہ اخلاق میں پی ٹی آئی سرکار کچھ تبدیلیاں کرنے جا رہی ہے، اور خصوصاً 2 اہم نکات انہوں نے بتائے ہیں کہ جناب وزراء اور پارلیمنٹیرین جو ہیں وہ آئندہ انتخابی مہم میں حصہ لے سکیں گے کسی بھی امیدوار کی، اور یہ ترمیم کی جا رہی ہے۔ اور دوسری ترمیم یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا پر بقول ان کے جو کسی کی پگڑی اچھانا قابل تعزیر جرم قرار دیا جا رہا ہے۔ فواد چوہدری صاحب کا کہنا تھا کہ یہ جو ہے مسودہ قانون منظوری کے لیے کابینہ کو بھجوا دیا گیا۔ اب کابینہ کو بھجوانے کے لیے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں، ان کو ویسے بھی بھجوا دیا جاتا ہے، وزراء اپنے طور پہ دستخط کر کے بھیج دیتے ہیں، اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں بھی کسی چیز کی منظوری ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ کم از کم ایک چیز بڑی کلیئر ہوگی کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے یہ 2 اہم تبدیلیاں لانا چاہ رہی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ وزراء اور پارلیمنٹیرین انتخابی مہم چلا سکیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ گزشتہ کچھ عرصے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بہت چیزوں کا بہت سارا سخت بھی نوٹس لیا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کئی مقامات پہ انہوں نے کچھ زیادہ سختی بھی کی اس قانون پر عمل درآمد کرنے کے لیے، کسی مقام پہ وہ بہت زیادہ کمزور بھی دکھائی دیا۔ لیکن بہرحال پی ٹی آئی کی جو سرکار ہے نا، اس کو پھر یہ بات اچھی نہیں لگ رہی تھی کہ بار بار ان کے وزراء کو جو ہے وہ منع کیا جائے یا پارلیمنٹیرینز کو منع کیا جائے، تو اب انہوں نے کہا کہ چلو ایک قانون ہی بدل دو جناب، تاکہ ہم جو ہے وہ کھل کر الیکشن مہم چلا سکے۔ بلدیاتی انتخابات بھی آگے آ رہے ہیں، اس کے بعد آگے دوسرے ضمنی الیکشن وغیرہ بھی آتے ہیں، تو پی ٹی آئی سرکار اب یہ چاہتی ہے کہ جناب ان کو یہ کھلی چھوٹ میسر ہو کہ وہ جناب جو ان کے سرکاری حکام ہیں، وزراء ہیں، وہ جا کر کے مہم چلا سکیں۔ اب یہ جو ترمیم ہے، اس سے ایک چیز تو کم از کم بالکل واضح ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھ رہی ہے کہ جناب ابھی بھی حکومت ہماری اور آئندہ بھی ہماری ہے، تبھی اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ یہ بات کریں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب محترمہ کلثوم نواز صاحبہ جو ضمنی انتخاب لڑی تھی، بستر مرگ سے لڑ رہی تھی، اصل میں تو ان کی مہم مریم چلاتی، اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، 2017 کی بات ہے۔ تو اس وقت جتنے وزراء تھے، وزیر اعظم تھے، ان میں سے کوئی بھی بیگم کلثوم نواز کی انتخابی مہم میں شامل نہیں ہوتا، چونکہ مریم نواز شریف جو تھی وہ پارلیمنٹ کی ممبر نہیں تھی اور نہ ہی وزیر وغیرہ تھی، تو انہوں نے وہ مہم چلائی تھی۔ لیکن اب جو ہے وہ ایسا ہو سکے گا۔ اب پی ٹی آئی سرکار تو شاید یہ سوچ رہی ہے کہ بندہ اقتدار میں آتا ہے نا جی، تو بندے کو یہی لگتا ہے کہ اب میں نے ادھر سے کبھی نہیں جانا، میرے بغیر تو یہ ملک چل ہی نہیں سکتا۔ یہی جو پوزیشن ہے عمران خان صاحب کی حکومت کی بھی ہے۔ لیکن وہ بات تو یہ نا کہ کہتے ہیں کہ کام کوئی کرتا ہے، فائدہ کوئی اٹھاتا ہے، درخت کوئی لگاتا ہے، پھل اس کا کوئی اور کھاتا ہے۔
تو یہ تو پھر جب کسی اور پارٹی کی حکومت آئے گی تو پی ٹی آئی کو سمجھ آئے گی کہ ہم نے کیا کر دیا کہ اب تو اس کے بعد تو پھر یہ بالکل ہی دیوار کے ساتھ لگ جائیں گے. اگر یہ ایک دفعہ حکومت سے چلے گئے اور اس ترمیم کو یہ منظور کرانے میں کامیاب ہو گئے تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد پھر یہ ہوگا کہ جو بھی حکومت ہوگی وہ پھر کھل کر کھیلے گی الیکشن میں. تو بہرحال یہ اصولاً ویسے ایسا ہونا نہیں چاہیے، لیکن پی ٹی آئی سرکار ایسا کرنے پہ تلی ہوئی ہے. اس کے علاوہ جو ایک اور بات ہے کہ وہ جو دوسرا قانون بنانا چاہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر کسی کی پگڑی اٹھانا قابل تعزیر جرم قرار دیا جا رہا ہے. اچھا، اب یہ قابل تعزیر جرم کیا ہوتا ہے؟ قابل تعزیر جرم وہ ہوتا ہے جس پہ تعزیرات پاکستان عائد ہوتی ہے، یعنی کہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ لگتی ہو اور وہ قابل دستاویزی پولیس جرم اور اس کی ایف آئی آر کرتی ہو. اس سے پہلے تو یہ ہوتا ہے نا کہ اگر کسی شخص کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جناب اس کی عزت اچھالی گئی ہے، اس کی پگڑی اچھالی گئی ہے، تو پاکستان میں اب وہ اس قانون پہ کتنا عمل ہوتا ہے کتنا نہیں ہوتا، اس میں اس کا پروسیس کتنا لانگ ہے، ہمارا عدالتی نظام انصاف کیا، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن کوئی بھی شخص کسی کے بھی خلاف جا سکتا ہے، کسی میڈیا ہاؤس کے خلاف جا سکتا ہے، سوشل میڈیا ہاؤس کے خلاف جا سکتا ہے، ڈیجیٹل میڈیا کے خلاف جا سکتا ہے، اخبار کے خلاف جا سکتا ہے، الیکٹرانک میڈیا کے خلاف جا سکتا ہے کہ جی یہ فلاں ان کے اس ایکٹ سے میری جو ہے وہ توہین ہوئی ہے یا میری بےزتی ہوئی ہے. تو وہ حد عزت کے ہر جانے کا دعویٰ دائر کر سکتا ہے. ماضی میں ایسے دعوے دائر ہوتے رہے. ایون صدر پاکستان ہوا کرتے تھے فاروق لغاری صاحب، تو انہوں نے بھی صحافیوں کے خلاف 2 ارب روپے کے ہرجانے کے دعوے دائر کر رکھے تھے. تو یہ کیس تو پہلے چلتا رہا. تو پھر اس کے بعد اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی ہے؟ اس کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی ہے کہ یہ اب پہلے یہ قابل تعزیر جرم نہیں تھا، یعنی کہ آپ سول کورٹ میں جا کے تک عزت کے ہر جانے کا دعویٰ دائر کر سکتے تھے. لیکن اب یہ حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ جناب ادھر سے کوئی ان کے خلاف بات کرے، ادھر سے جناب اس کے خلاف پرچہ اور پولیس بندے کو اٹھا کے لے جائے. تو یعنی کہ بنیادی طور پہ یہ بھی میڈیا کو دبانے کا یا ایک آزادی اظہار کی رائے کو دبانے کے لیے یہ ایک ٹول استعمال کیا جائے گا. اور پھر اس میں وہ یہ بھی ایک چیز ایڈ کرے کہ جو جج ہوگا وہ اس کیس کا فیصلہ 6 مہینے کے اندر دے گا. یعنی کہ جو بھی بندہ اگر گرفتار ہوتا ہے اور پھر اس کی بیل ہو جاتی ہے تو پھر اس کے خلاف جو ہے وہ فیصلہ جو ہے وہ 6 مہینے کے اندر آ جائے گا. بری ہونے کا چانس تو پھر کم ہی ہوگا. جب یہ قانون ایسا بنایا جا رہا ہے تو وہ بری کرانے کے لیے لوگوں کو تو نہیں بنایا جا رہا، سزائیں دلوانے کے لیے بنایا جا رہا ہے. تو حکومت یہ بھی کام کرنا چاہ رہی ہے، لیکن شاید پاکستان تحریک انصاف یہ بھول رہی ہے کہ اس وقت بھی اگر آج اس لمحے تک بھی ہم دیکھیں تو شاید سوشل میڈیا پہ جتنا لوگ پاکستان تحریک انصاف کے میڈیا سیل کے کام کریں شاید اتنے کسی کے بھی اور نہیں کام کر رہے. نہ تو کوئی آزاد لوگ اتنے کام کر رہے ہیں، نہ کسی مخالف سیاسی جماعت کے لوگ اتنا کام کر رہے ہیں. جو پروفیشنل جرنلسٹ ہیں وہ تو ہوتے ہی پروفیشنل ہیں، لیکن اس کا بھی پھر جو نقصان ہے نا وہ بعد میں پھر پاکستان تحریک انصاف کے ولاگرز کو ہوگا، ان کے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس والوں کو ہوگا. اور پھر وہ کل جب ان کی حکومت نہیں ہوگی تو یہ بھی اسے کہتے ہیں کہ اپنے ہی پہلی کلاڑی اور ضابطہ اخلاق والی بھی وہ اپنے ہی پاؤں میں مار رہے ہیں، اور یہ دوسری کلاڑی جو سوشل میڈیا والی وہ بھی اپنے ہی اس پر مار رہے ہیں. اچھا، اب اس سارے معاملے میں یہ کہ جو سیاسی منظرنامہ اس میں بہت ساری چیزیں آپ کو ساتھ شیئر کرنے والی ہیں جو چھوٹی چھوٹی چیزیں بظاہر. رانا ثناءاللہ صاحب ایک ایسے آدمی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے جسے ہم کہہ سکتے ہیں نا اس بندے نے کبھی چول نہیں ماری. ان کی کوئی بات ایسی نہیں ہوتی جس کو جو وہ نان سیریس کہا جائے، یا انہوں نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی. انداز کسی کا کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن ان کی بات کا ایک ویٹیج ہے، ایک وزن ہے ان کی بات کا. پاکستان مسلم لیگ نون کے صفوں میں سے جب وہ بولتے ہیں تو اس کو پارٹی بھی آن کرتی ہے اور اس چیز کا ایک وزن ہوتا ہے. تو رانا ثناءاللہ صاحب نے مطلب ایک پریس کانفرنس میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کے پاس تحریک عدم اعتماد کے لیے نمبر پورے ہیں، پنجاب میں بھی نمبر پورے ہیں اور وفاق میں بھی نمبر پورے ہیں، اور اب وہ صرف ان نمبروں کو میں اضافہ کرنے کی کوشش کریں تاکہ تحریک عدم اعتماد لانے سے پہلے وہ اتنے زیادہ جسے کہتے ہیں مضبوط پوزیشن میں ہو کہ 2-4 بندے ادھر ادھر بھی ہو جائیں تو ان کو کوئی فرق نہ پڑے. یہ وہی بات ہے جو ہم اب پچھلے 3-4 ولاگز میں آپ کے ساتھ مسلسل کریں گے. ہماری اطلاعات ایسی تھی جو کہ اب رانا ثناءاللہ صاحب نے ایک پریس کانفرنس کر کے بھی کر دی ہیں. دوسری طرف ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ حکومتی صفوں میں جو ہے وہ پریشانی کافی واضح ہے. ایک تو یہ جو مختلف اقدامات ہو رہے ہیں، جیسے محسن جمیل بیگ صاحب کو انہوں نے گرفتار کیا، ان کے خلاف پہلے ایک مقدمہ درج کیا گیا ایف آئی اے کی طرف سے لاہور، پھر دوسرا مقدمہ اسلام آباد پولیس کی طرف درج کیا گیا. اب پتہ چلا کہ جی وہ کراچی میں ایف آئی اے والوں نے کوئی 1 سال پرانے کسی واقعے پر ایک مقدمہ ان کے خلاف درج کر لیا، یا اس کسی پرانے مقدمے میں ان کا نام شامل کر دیا کہ جی فلاں سن میں یہ آئے تھے اور انہوں نے فلاں معاملے پہ ایف آئی اے پہ دباؤ ڈالا تھا اور ہراساں کیا تھا. اس وقت یہ حکومت کے بڑے قریب سمجھے جاتے تھے تو سرسوب میں بھی انہوں نے کہیں استعمال کیا ہو. لیکن اب وہ معاملات بھی جو ہیں وہ ان کے خلاف نافذ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک تو انہوں نے یہ بھی کیا تھا کہ جن سیشن جج صاحب نے ایڈیشنل سیشن جج صاحب نے ان کے خلاف جو ان کے گھر داخلے کو غیر قانونی قرار دیا تھا اور ان کے خلاف کارروائی کو غیر قانونی قرار دیا تھا، ان کے خلاف یہ حکومت جانے کی کوشش کی تھی اس میں جوڈیشل ریفرنس بھجوانے کے لیے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ حکومت اسے پیچھے ہٹ گئی ہے.
اس کے ساتھ ہی ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جو صحافیوں کے خلاف انہوں نے فہرست بنائی اس کو بھی فی الحال انہوں نے گرفتاریوں کو مؤخر کیا. لیکن آج 2 وفاقی وزراء جو ہیں انہوں نے مزید ایسے بیانات دیے ہیں. ایک تو سرور خان صاحب پنڈی سے جو وفاقی وزیر ہیں ٹیکسلا سے وہاں سے وہ الیکٹ ہوئے رکن قومی اسمبلی, تو ان کا ایک اسٹیٹمنٹ ہے آج کے جناب تحریک عدم اعتماد جو ہے فوری طور پہ لائے, اپوزیشن جو بھی کریے سامنے آئے کھل کر کرے لے آئے تاکہ صورتحال واضح ہو کہ کیا پوزیشن ہے. اور دوسرا اسی طرح کے ایک بیان فواد چوہدری صاحب نے بھی دیا. فواد چوہدری صاحب وزیر اطلاعات و نشریات تو ہیں لیکن بطور وزیر اطلاعات و نشریات ان کی حکومت کی ترجمانی وہ کرتے ہیں, تو وہ انہوں نے آج ایک بیان دیا کہ جی یہ اپوزیشن جو تحریک عدم اعتماد کل کے بجائے آج لائے. اس سے جو سچویشن کریٹ ہو رہی ہے وہ یہ لگ رہی ہے کہ حکومتی وزراء اور حکومتی اراکین اسمبلی نا وہ کافی زیادہ پینک کا شکار ہیں, یعنی کہ وہ ایک ایسے گو مگور بے یقینی کا شکار ہیں کہ پتہ نہیں ہم رہیں گے نہیں رہیں گے, ہم جائیں گے نہیں جائیں گے. تو وہ اس کیفیت میں وہ اس طرح بھی بیانات دے رہے ہیں کہ لے آئیں جی طریقے عدم اعتماد کل کی لانی آج لے آئیں. تو یہ وفاقی وزراء کے جو اس قسم کے بیانات ہیں وہ ان کی جو ہے وہ اندرونی خلفشار کا ہماری ناقص رائے کے مطابق مبینہ طور پہ لگتا ہے. لیکن بہرحال پھر اسی طرح ایک اور جو انہوں نے آج شہباز گل صاحب جو ہیں وزیر اعظم صاحب کے معاون خصوصی ہیں, انہوں نے شہباز شریف کے حوالے سے بھی ایک بیان دیا جسے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ تکبر سے بھرا ہوا بیان تھا. کہ انہوں نے ایک کہا کہ جی چونکہ شہباز شریف صاحب کے خلاف کرپشن کے کیسز ہیں تب تک ہم ان کو اسمبلی میں تقریر نہیں کرنے دیں گے یا پارلیمنٹ میں. تو شہباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں, ابھی ان کے خلاف اگر کیسز ہیں بھی تو وہ ملزم ہیں, مجرم تو نہیں ہیں. تو بہرحال اگر یہ پیمانہ بھی مقرر کر لیا جائے کہ ملزم ہیں تو وہ تقریر نہیں کر سکتے, تو پھر عمران خان صاحب بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ عمران خان صاحب تو اس وقت اشتہاری ملزم تھے. وہ جو دھرنے کے دوران ان کے خلاف مقدمات درج ہوئے تھے اور جب یہ الیکشن ہوا تب بھی وہ اشتہاری ملزم تھے. وہ اشتہاری ملزم تھے تو سپریم کورٹ میں جا کے پٹیشنیں وغیرہ بھی پاناما کی کرتے رہے. وہ اشتہاری ملزم تھے کہ جب الیکشن ہوا تو وہ منتخب ہوا, اور پھر وہ وزیر اعظم کا حلف اٹھانے سے پہلے مجھے یاد ہے بڑی اچھی طرح کہ بابر وان صاحب جو ان کی آپ پارلیمانی امور کے مشیر بھی ہیں, ان کے ساتھ جا کے عدالت میں ایسے انہوں نے ضمانت حاصل کی تھی. تو ضمانت کا مطلب کیس ختم ہونا تو نہیں ہوتا, اگر وہ کیس ابھی بھی موجود ہے تو پھر تو وہ بھی اس کے ملزم ہے. اور پھر جب وہ وزیر اعظم کا حلف اٹھایا تھا تو وہ اس وقت بھی ملزم تھے. تو پھر یہ جو پیمانہ ہے وہ ڈاکٹر شہباز گل صاحب نے وہ کہتے ہیں وہ نادان دوست جو ہے وہ بندے کو مروا دیتے ہیں. تو خان صاحب کے ساتھ ڈاکٹر شہباز گل صاحب بھی لگتا ہے مبینہ طور پہ کچھ ایسا ہی کرتے جا رہے ہیں. اچھا, اب یہ جو ایک اطلاع آئی ہے آج انصار عباسی صاحب نے ایک خبر اسٹوری بریک کی کہ جہانگیر ترین اور شہباز شریف صاحب کی ایک خفیہ ملاقات ہوئی. تو ناظرین اس کا کریڈٹ بھی خبر کو پہنچانے کا یہ اسٹوری بریک انصار عباسی صاحب نے کی, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے آپ کو 3-4 دن پہلے ولاگ میں کہا تھا کہ جو محسن بیگ صاحب کو جو سزا دی جا رہی ہے وہ مسلم لیگ نون اور جہانگیر ترین گروپ کو قریب لانے کی دی جا رہی ہے. یہ ان دونوں کے درمیان میڈیٹر کا کردار ادا کر رہے تھے. اور اب یہ جہانگیر ترین صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی ملاقات کی جو خبر ہے اس نے ہماری اس خبر کی بھی تصدیق کر دی ہے کہ اب دیکھیں کہ ان کے درمیان کوئی رابطہ نہیں تھا لیکن ہوا, اور اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اس میں بنیادی کردار محسن جمیل بیگ صاحب نے ادا کیا تھا. اچھا, اب یہ بات ہے کہ یہ ملاقات کہاں ہوئی. تو جو ہماری اطلاع ہے, میں چونکہ لاہور کا رہنے والا نہیں ہوں مجھے اتنا نہیں پتہ, لیکن جو ہمارے دوست ہیں وہ جو لاہور کے رہنے والے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ماڈل ٹاؤن میں جہاں شہباز شریف صاحب کی رہائش گاہ ہے اس کے بالکل قریب ہی جہانگیر ترین صاحب کی بھی رہائش گاہ ہے. یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ واکنگ ڈسٹینس ہے, بندہ آرام سے پیدل چل کر بھی کرتا ہوا جا سکتا ہے. لیکن یہ ہوتا ہے نا, بڑے لوگ ہوتے ہیں بغیر مطلب کے کسی سے ملتے نہیں ہیں. تو اطلاع یہ ملی ہے کہ جناب شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ جہانگیر ترین صاحب کے گھر گئے تھے, اور وہ جہانگیر ترین صاحب کی رہائش گاہ وہ خفیہ مقام تھا ماڈل ٹاؤن لاہور میں, جہاں پر ان کی ملاقات ہوئی. اب یہ ایک اور بات پتہ چلی کہ ویسے تو یہ ہم بھی بات کر رہے ہیں, باقی سارے صحافی بھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس بار جو کچھ بھی ہو رہا ہے اپوزیشن کی جو بھی حکمت عملیہ جو بھی موومنٹ ہے وہ بڑی خفیہ رکھی جا رہی ہے. جیسے صرف 4-5 لوگوں کے علم میں جہانگیر ترین ان میں شامل ہیں, شہباز شریف شامل ہیں, نواز شریف شامل ہیں, زرداری صاحب شامل ہیں اور مولانا فضل الرحمان صاحب شامل ہیں. تو اس پہ جہانگیر ترین صاحب نے بھی زور دیا شہباز شریف صاحب کے ساتھ اپنی ملاقات میں کہ جب تک تحریک عدم اعتماد آ نہیں جاتی اس وقت تک اپنی حکمت عملی کو مکمل طور پہ خفیہ رکھے اور کوئی خبر کسی طرح بھی باہر نہ نکلنے دی جائے. اچھا, اب یہ معاملہ تو ہو گیا. اب ہم اس معاملے کی طرف آ جاتے ہیں کہ جناب 27 فروری سے 1 مارچ تک کیا ہونے والا ہے. 27 فروری سے 1 مارچ تک کیا ہونے والا ہے جی. ایک تو پاکستان پیپلز پارٹی نے مارچ کا اعلان کیا ہوا, تو وہ مارچ بھی اس وقت شاید اسلام آباد کا رخ کر چکا ہوگا یا پہنچنے والا ہوگا یا پہنچ چکا ہوگا. تو ایک طرف پاکستان پیپلز پارٹی کا مارچ جو ہے وہ اسلام آباد پہنچ چکا ہوگا یا پہنچنے والا ہوگا, اور عین اسی وقت جو ہے تحریک عدم اعتماد موو کر دی جائے گی. اب تحریک عدم اعتماد موو کر دی جائے گی تو اس کا بھی ایک جو ہے وہ ایک ضابطے کی کارروائی قانونی پروسیجر ہے کہ
کب تک اس پر ووٹنگ کروانی لازمی ہے. اس کے ساتھ ہی 1 مارچ آ جائے گی ناظرین. 1 مارچ بڑا امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ اس دن پاکستان تحریک انصاف کا جو فارن فنڈنگ والا کیس ہے نا، وہ جو ایک مسلسل لٹکتی ہوئی تلوار ہے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر، اس کیس کی سماعت ہونی ہے. اب ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ اس پر کیا فیصلہ دے گا. اگر وہ اس پہ مطمئن ہوتے ہیں ان رپورٹس پہ، جیسا کہ بظاہر دکھائی دے رہا ہے مبینہ طور پر کہ جی ان کے خلاف جو ہے وہ فارن فنڈنگ ثابت ہو گئی ہے، اور ایک تو فارن فنڈنگ بھی ثابت ہوئی ہے، پھر ممنوعہ فنڈنگ بھی ثابت ہوئی ہے. تو ایسے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ بطور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف جن پیپرز پہ عمران خان صاحب کے دستخط ہیں اور وہ غلط ثابت ہوئے ہیں، تو وزیر اعظم عمران خان صاحب اپنی سیٹ سے ڈی سیٹ ہو سکتے ہیں، ان کو نااہل قرار دیا جا سکتا ہے. حتیٰ کہ یہاں تک بھی ہو سکتا ہے کہ جو الیکشن کمیشن کے ضابطے اور قوانین کے مطابق پاکستان تحریک انصاف بھی تحلیل ہو سکتی ہے. یعنی کہ یہ سب امکانات کی بات ہے. یہ فیصلہ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کرنا ہے، لیکن ایک ایسی سچویشن میں کہ ایک طرف آپ کے سیاسی مخالفین کا ایک مارچ اسلام آباد میں پہنچ چکا ہو، پھر آپ کے خلاف ایک تحریک عدم اعتماد بھی آ چکی ہے، اور پھر عین اسی وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان میں آپ کے خلاف فارن فنڈنگ کیس کی سماعت بھی ہو، جس کو رکوانے کے لیے آپ سرتوڑ کوششیں کرتے رہے آج تک. اور پھر بہرحال جتنی بھی تاخیر سے یہ الیکشن کمیشن کو اس پر فیصلہ تو کرنا ہی ہے. تو یہ ایک اس وقت یہ 3 دن ایسے ہوں گے جس وقت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو وہ مکمل طور پر جسے کہتے ہیں گردن تک مسائل اور مشکلات میں دھانس چکی ہوگی. اب اس کے نتیجے کیا نکلیں گے یہ تو ہم آپ کو کہہ نہیں سکتے، کیونکہ بڑا گپت رکھا ہوا جی اپوزیشن والوں نے جو کچھ بھی ہو رہا ہے. لیکن جو ایک بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اب ان کو فون پر مطلوبہ سہولت بھی میسر نہیں ہے، اوپر سے سیاسی اکھاڑا بھی پروانوں کے قبضے میں آ گیا. تو ایسے میں پھر ایک اعلیٰ ترین ہمارے ذریعے کا کہنا ہے کہ جناب جس دن 1 اپریل ہوگی نا جی، اس دن تک پاکستان میں بہت کچھ بدل چکا ہوگا. آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.